ہمیں ان لوگوں پر ترس آتا ہے جو خاص طور پہ ان دو نمازوں کو مؤخر لیٹ کر کے پڑھتے ہیں، عصر کا وقت لیٹ کر کے۔ مجھے اپنے شیخ بدی الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کی بات یاد آ رہی، ان کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ جو ہمارے احناف بھائی، ان کے ہاں عصر کی اذان گونجی، تو شیخ نے فرمایا یہ اذان ہمارے لیے ایک خبر ہے کہ مغرب کی تیاری کر لو، یہ ہمیں مغرب کی تیاری کا اندیا دے رہی ہے، مغرب کی تیاری کا پیغام دے رہی ہے۔ اس قدر لیٹ وقت اول کو ذبح کر کے، حالانکہ یہ فضیلت جو ہے ملائکہ کے جمع ہونے کے وقت اول کے ساتھ ہے، تو جو عصر کے وقت فرشتے آتے ہیں اس وقت لوگ عصر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب فجر کے وقت جاتے ہیں تو لوگ فجر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اوپر رپورٹ پہنچتی ہے کہ اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، کہ جب ہم گئے تھے عصر کے وقت اس وقت بھی وہ نماز میں تھے، اور جب ان کو چھوڑ کر آئے فجر کے وقت اس وقت بھی وہ نماز میں تھے۔ تو اگر نماز کو مؤخر کرو گے تو کیا پیغام پہنچے گا آپ کی طرف سے؟ تو اللہ تعالیٰ اس ستاروں کے غروب ہونے کی قسم کھا رہا ہے۔ اس قسم میں بڑے فوائد ہیں، ستارے، ان کی عظمت، ان کی تعداد، ان کا چمکنا دمکنا، اور اس پورے نظام کا اللہ کے امر کے تابع ہونا، پھر پوری آب و تاب کے ساتھ چمکنے کے بعد ان کا ڈوب جانا، گر جانا، غروب ہو جانا۔ ان لوگوں کے لیے تنبیہ جو ستاروں کو پوجتے ہیں۔ عرب میں کچھ لوگ تھے جو زہرہ ستارے کے پجاری تھے، ستاروں کو پوجتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو غائب کرتا، گراتا، کہ تنبیہ نہیں ہے کہ ان کو پوجتے ہو تم جو گر گئے، جو ڈوب گئے، ان کو پوجتے ہو۔ اس میں توحید کی نشانیاں، عقیدہ توحید کا اعلان اس میں، عقیدہ توحید کی صراحت اس میں۔ تو وہ نجم اذا ہوا، اور قسم ستارے کی جب وہ غائب ہو، غروب ہو اور گر جائے۔